بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ولاگ کافی دنوں بعد میں اپلوڈ کر رہی ہوں، وہ بھی میرا دل نہیں کر رہا، لیکن میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی باتیں، تو اسی لیے میں نے سوچا چلیں آج میں اپلوڈ کر دیتی ہوں، آج کچھ باتیں آپ سے ویڈیو اپنے ذریعے اپنی شیئر کر دیتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، جو اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی کمی تو کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا، کبھی بھی نہیں پوری کر سکتا، لیکن جو دنیا ہے، میں کہتی ہوں انسان ڈھیٹ بن کے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ جو یاد ہوتی ہے آپ اس کو نہیں بھلا سکتے، وہ جو پیار ہوتا ہے ان کا آپ ان کو نہیں بھلا سکتے ہو، جو ان کا ٹائم تھا ہمارے ساتھ ہم نہیں بھلا سکتے اسے۔ آئی ایم سوری، لیکن انہوں نے جس طرح سے یہاں ٹائم گزارا تھا، ہمیں وہ سوچ کے دکھ ہوتا ہے مجھے، کیونکہ میری نانی جو ہے وہ شروع سے جو رہنے والی ہیں وہ کوہاٹ کی ہیں، وہیں رہتی تھی، وہیں پیدا ہوئی تھی، وہیں شادی ہوئی تھی، وہیں ان کے ماشاءاللہ بچے ہوئے تھے۔ کراچی میں بھی ایک دفعہ شفٹ ہوئی تھی، بیچ میں رہے تھے یہ لوگ، لیکن یہ کہ یہاں پہ ان کا دل نہیں لگتا تھا تو وہ دوبارہ سے اپنے کوہاٹ پہ ہی شفٹ ہو گئے تھے، اور ان کو بے پناہ محبت تھی اپنے گاؤں سے، کوہاٹ سے، جہاں وہ رہتی تھی۔ تو میرے جو ماموں ہیں، جو تیسرے نمبر والے ماموں ہیں جو دبئی میں ہوتے ہیں، انہوں نے شروع سے میری نانی کو اپنے ساتھ رکھا، وہاں جو کرائے پہ گھر تھا ان کا جہاں وہ رہتے تھے، ہمیشہ سے انہوں نے ہی سپورٹ کیا، انہوں نے ہی سنبھالا، بہت کچھ کیا ہے انہوں نے، اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے انہوں نے اور میری مامی نے، جو میری کزن بھی لگتی ہیں اور میری مامی بھی لگتی ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور مجبوراً انہیں ہمیں کوہاٹ سے لے کر آنا پڑا، کیونکہ میری نانی کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جو میرے سب سے چھوٹے ماموں تھے، آپ کو پتہ ہے کوہاٹ میں چھوٹی سی بات پر بھی جو ہے پسٹل نکال لی جاتی ہے، شوٹ کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو وہاں پر، اگر آپ بدلہ لو تو آپ کا پھر ایک بدلے کا لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، لیکن اللہ بدلہ لینے والا ہوتا ہے بے شک۔ جو میرے سب سے چھوٹے ماموں تھے انہیں کسی نے مار دیا تھا جب وہ 21 سال کے تھے، جب انہیں کسی نے مار دیا تھا، شوٹ کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد سے میرے ماموں جو تیسرے نمبر والے تھے وہ باہر ہوتے تھے، جو دو میرے ماموں تھے وہ کوہاٹ میں ہی رہتے تھے، دونوں کے اپنے گھر ہیں، بڑے والے ماموں کو میرا بہت بڑا گھر ہے، بہت خوبصورت گھر ہے ان کا، لیکن ایسے گھروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میرے جو چھوٹے ماموں فوت ہوئے تھے جب، اس کے بعد میری مامی اور نانا جو تھے چھوٹے، نانا میرے نانا اور نانا کے ایک بھائی جنہوں نے شادی نہیں کی تھی، وہ دونوں رہتے تھے، یہ لوگ 4 بندے رہتے تھے کوہاٹ میں، کرائے کے مکان میں، اور پھر اس کے بعد جب میرے چھوٹے نانا کا پہلے انتقال ہوا، پھر اس کے بعد میرے بڑے نانا کا انتقال ہوا، کیونکہ وہ نانا کے ساتھ ہی رہتے تو ہم ان کو بھی نانا ہی کہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے وہ بھی ہم سے، ہمارے ساتھ بھی یہاں کراچی رہتے تھے اور وہاں بھی رہتے تھے، اور پھر جب ان دونوں کا نانا کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد ہم نے نانی اکیلی تھی اور میری مامی تھی، تو میرے جو دبئی والے ماموں تھے وہ اس حق میں نہیں تھے، کیونکہ وہاں ان کا خیال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، سودا سلف لوگوں کا وہ، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، انسان تو میں ان کو سمجھتی نہیں ہوں، انسانیت تو ان میں ہوتی ہی نہیں ہے، تو جب وہ وہاں سے ان کا اکیلے ہو گئے تھے تو ہم سب نے یہی کہا تھا کہ کراچی شفٹ ہو جائیں آپ لوگ، کیونکہ کراچی میں یہ ہوگا کہ کم سے کم ساری بیٹیاں تھیں یہاں پر، صرف ایک بیٹی ان کی وہاں شادی ہوئی تھی سب سے چھوٹی، باقی تینوں بیٹیاں یہاں کراچی میں، میری امی، باقی میری 2 انٹیاں، تو جب وہ یہاں کراچی میں شفٹ ہو گئی تھی تو بہت مشکل سے، مطلب وہ جب آئی تھی میری امی ان کو لے کر آئی تھی کوہاٹ سے، تو وہ پورے راستے روتے ہوئے آئی تھی، پورے راستے، بس میں ان کا سفر تھا اور وہ پورے راستے روتے ہوئے آئی تھی،
اور بچوں کی طرح رو رہی تھی، کیونکہ وہ وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کو وہاں پہ کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے بڑے اور اپنے گھر ہوتے ہوئے بھی کوئی ان کو رکھنے کو وہاں تیار نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً ان کو میری امی وہاں سے لے کر آئیں، پھر یہاں پہ گھر کرائے پر لیا۔ اب وہ یہاں رہتی تو تھی لیکن دل ان کا وہیں ہوتا تھا۔ جب وہ جاتی تھی 1 مہینے کے لیے اپنے بیٹے کے گھر، چھوٹے والے کے گھر، وہ بھی جب جاتی تھی رہنے کے لیے بڑی خوش ہوتی تھی یہاں سے جاتے ہوئے، کہ میں جا رہی ہوں، کوہاٹ جاؤں گی، میں یہ کروں گی، میں اپنی دوستوں سے ملوں گی، میری جان پہچان رشتہ دار۔ لیکن جب وہ وہاں سے مہینے کے لیے جاتی تھی لیکن 20 دن میں وہ واپس آ جاتی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں آ جاتی تھی، نہیں رکتی تھی، وہ 20 دن میں واپس آ جاتی تھی۔ اور پھر یہاں آتی تھی 1 مہینہ 2 مہینہ تو ان کا دل نہیں لگتا تھا، بڑی مشکل سے ان کا دل لگتا تھا یہاں پر۔ جب میرے ماموں کے یہاں ان کا چھوٹا بیٹا میرے ماموں کا، ان کے ساتھ پھر ان کا دل لگ گیا تھا، ان کو پڑھنا، اور ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نمازی، تراویح انہوں نے اس عمر میں بھی پوری پڑھنا، اور کسی چیز میں یعنی کہ وہ پیچھے نہیں تھی۔ ہمارے بچے ہمارے تھے تو ماشاءاللہ نظر لگتی تھی تو ہم فوراً نانی کے لیے ہی بھاگتے تھے کہ نانی انہیں دم ڈال دو، ماشاءاللہ ان کے پاس عہدہ تھا دم کا، دم ڈال دے نانی، ان کو نظر ہو گئی۔ ہمیں کوئی بخار کچھ ہوتا تھا فوراً ہم پر دم ڈالتی تھی، پڑھتی تھی، ہمارے لیے پانی پڑھ کے رکھا ہوتا تھا، بچوں کو پلاؤ تم پیو۔ اور وہ ایک 500 والی تسبیح تھی ان کے پاس، 500 دانے کی، اور بس جب جاتے تھے وہ بیٹھی ہوتی تھی اور وہ پڑھ رہی ہوتی تھی۔ یعنی کہ ابھی بھی ہم جاتے ہیں گھر کے اندر، جیسے ہم دروازہ کھولتے تھے بالکل سامنے وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ اب جب ہم جاتے ہیں تو سیدھا سامنے ہی نظر پڑتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتی ہے، اور کوئی ان کو بیماری نہیں تھی، آج تک انہوں نے کوئی گولی نہیں کھائی تھی، کوئی گولی نہیں کھائی تھی انہوں نے، ماشاءاللہ سے ایکٹیو تھی ابھی تک۔ تو کبھی انہیں کسی دوائی کی کبھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ان کی خوراک اچھی ہوتی تھی پرانے لوگوں کی، تو ماشاءاللہ سے اتنی زندگی بھی دیکھی انہوں نے اپنی۔ اور یہ سب تو وہی بات آ جاتی ہے کہ دنیا ہے تو بدلہ بھی ہے، آج جس نے جو کیا ہے کل وہ بھی پتہ چلے گا انہیں بھی کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، آہستہ آہستہ تو سب کے سامنے ہی آنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میری نانی کا تو بالکل ٹھیک تھی، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جمعرات کے دن کال جب آئی تھی میری مامی کی، ابو کو میرے کال کر رہی تھی پر ان کا لگ نہیں رہا تھا نمبر، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ اگر تمہارا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو امی کو بولو، کیونکہ میری امی اور میری نانی پہلے تو بالکل سامنے گھر تھا لیکن ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا آگے رہتی تھی کچھ گھر چھوڑ کے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بولو کہ آ جائیں، میری امی سے کہا۔ تو میں نے اپنی امی کو فون کر کے بولا کہ بھائی نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جائیے وہاں پر۔ تو امی جب گئی ہیں جمعرات کی رات کو تو ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک تھی، انہوں نے جو چوری کھائی تھی، کیلے کا ملک شیک پی لیا تھا، اس کے بعد سے بس کہہ رہی تھی میرے معدے میں درد ہو رہا ہے، معدے میں درد ہو رہا ہے، بس وہ ایک بہانہ جو بننا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد امی رات بھر ان کے ساتھ رہی ہیں، امی کہہ رہی میں دیکھتی رہی، میں پوچھتی رہی کہ جو ہے اب درد تو نہیں ہو رہا، تو میری امی پشتو بولتی تھی تو پشتو میں بولتی تھی، ہم انہیں اردو میں جواب دیتے تھے، تو امی کو انہوں نے کہا نہیں نہیں، پشتو میں انہوں نے بولا کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، تو سو جا بیٹا، امی کو بولا نا۔ تو امی کہہ رہی ہیں اسی طرح صبح ہو گئی، میں نے ناشتہ واشتہ دیا میری مامی کو، وہ اٹھ گئی تھی، اسکول جانے تھے بچے اس ٹائم پہ، تو جب ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد مطلب ان کی بہتری نہیں آئی طبیعت میں، مزید وہ گرتی جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے یہی بولا، صبح میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے پیٹ میں میرے درد ہو رہا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی۔ تو امی نے پھر یہ جناح سے ہم ڈرتے تھے کیونکہ مین یہاں پہ جو ہاسپٹل ہے وہ جناح ہے، جناح سے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ جو ہے کہیں وہ یہ نہ کرونا کی وجہ سے پھر سے کرونا آ رہا تھا تو کرونا میں نہ ڈالے، ہم نے کہا کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھاتے، لیکن پرائیویٹ بھی وہی بات ہے، اسپتال تو سارے ہی وہ
خطرے ہی لگتے ہیں آج کل تو جب پرائیویٹ کا ارادہ کیا لے جانے کے لیے، اس دن میری جو ہے نا گھر پہ میں کھانا وانا بنا رہی تھی، میں نے کچھ کلپس بھی بنائی تھی کھانے کی، اور جب میری آئی تھی، میری دیورانیاں ساری آئی ہوئی تھی، وہ کب سے مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم نے آنا ہے، تو وہ سب کی سب آئی ہوئی تھی، بچے تھے ماشاء اللہ، تو میں ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی، میری بہن وہیں پر تھی، تو انہوں نے مجھے، جب وہ آئی ہیں میں کھانا وانا بنا چکی تھی، تو مجھے تھا جمعرات کو فون آیا تھا، پھر کوئی فون نہیں آیا، تو میں نے کہا نانی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہوگی، جب بھی کوئی فون نہیں آیا، تو جب ان کا بہن میری آئی ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ نانی کی طبیعت تو ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے کہا میں تو سمجھ رہی تھی کہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ بہرحال جب وہ میں گئی ہوں ان کو میں چھوڑ کے، وہ ابھی آئے نہیں تھے، میں نے کہا میں نانی سے ملا ہوں، میں گئی ہوں تو نانی کو کوئی ہوش نہیں تھا، وہ بالکل بے سدھ تھی، انہیں کچھ مطلب طبیعت ان کی دیکھ کے مجھے نا میری سانس، جب ان کو اٹیک ہوا تھا ہاسپٹل میں ہی، تو وہ ایسے ہی مجھے انہی کی طرح کی حالت لگی، بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے انہیں، اور جو ہے نا سانس کھینچ کھینچ کے لے رہی تھی اور لیٹی ہوئی تھی، اور امی لوگ گاڑی بلائی تھی کہ اس کو اسپتال ہم لے کر جائیں۔ میں گھر آئی ہوں، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا میری نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی، اور تم لوگ جلد سے جلد آنے کی کرو، کھانا وانا کھا لو تاکہ میں پھر نانی کے پاس چلی جاؤں۔ میں نے انہیں کھانا وانا دے دیا تھا، کھانا کھا لیا تھا، میں نے ان کے لیے چائے رکھی تھی، تو اتنے میں میرے بھائی کا فون آ گیا۔ کیونکہ بعض ٹائم پہ ہم جو چیزیں نہیں بھی سننا چاہتے ہیں تو وہ انسان کیسے کیسے ٹائم سے گزر جاتا ہے۔ تو بس میں، دیورانی نے میری کہا کہ تم لوگ جاؤ، ہم لوگ سمیٹ لیتے ہیں، انہوں نے پھر پیچھے سے کھانا وانا سب سمیٹا، برتن ورتن ہٹائے، میں چلی گئی تھی، اور اتنی جلدی ان کی سب کچھ ہوتا گیا کہ ان کی وصیت تھی کہ مجھے یہاں پہ نہیں دفن کرنا کراچی میں، مجھے جو ہے کوہاٹ لے کر جانا۔ میرے ماموں دبئی میں تھے، ان کو آنا مشکل ہو رہا تھا، ان کا کرونا کا پہلے ٹیسٹ ہوا جس کی رپورٹ ارجنٹ بھی جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں آنی تھی، تو یہ لوگ جمعے کی رات 10 بجے ان کا انتقال ہوا تھا، اور جمعے کو جو ہے 3 بجے کے ٹائم پہ پھر یہ لوگ نہلا دھلا کے ہم نے سرد خانے میں رکھ دیا تھا نانی کو، جبکہ وہ کہتی تھی کہ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، مجھے اکیلے مت چھوڑا کرو، کیونکہ گھر میں جب وہ اکیلی ہوتی تھی کوئی جاتا نہیں تھا نا، تو پھر وہ اداس ہوتی تھی کہ کوئی آیا نہیں، میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ملا نہیں میرے سے، مجھے اکثر بولتی تھی کہ تو بہت کم آتی ہے، تو آتی نہیں ہے، تجھے میں انتظار کرتی ہوں۔ میں نے کہا میں امی کے گھر بھی کم آتی ہوں نانی، میں بچے کی وجہ سے نہیں نکل پاتی، محمد عباس کی وجہ سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو ہے پھر ان کو سرد خانے میں چھوڑ دیا تھا، وہاں پھر صبح 10 بجے وہاں سے 4 ساڑھے 4 بجے وہاں چھوڑ کر آئے تھے، اور پھر 10 بجے صبح جو ہے ان کو لے کے ایئرپورٹ پہنچے تھے، 1 بجے کی فلائٹ تھی، جو میرے ابو اور میری مامی اور ان کے چھوٹے بیٹے گئے تھے، 1 بجے کی فلائٹ تھی، 10 بجے پہلے نانی کو لے گئے تھے، یہ لوگ گھر سے 11 بجے نکلے تھے، میرے ابو اور میری مامی، اور پھر جب وہاں پہ پہنچے ہیں، پھر وہاں پشاور ایئرپورٹ پہ اترے، پشاور ایئرپورٹ سے پھر یہ لوگ کوہاٹ گئے، 2 گھنٹے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے تقریباً، وہاں پہنچے ایئرپورٹ سے، پھر راستے تھوڑے بند ہو گئے تھے سارے، مطلب وہ پہنچ تو وہ 3-4 بجے گئے تھے، لیکن وہاں پشاور سے اور وہاں کا کوہاٹ کا راستہ بہت بند تھا، تو مطلب کافی ٹائم لگا، وہ لوگ پھر 8 بجے کوہاٹ پہنچے ہیں، پھر 1 گھنٹہ ان کو جو چھوٹے ماموں ہیں ان کے گھر پہ رکھا گیا تھا، وہاں پہ تھیں، 1 گھنٹہ رکھا، سب نے چہرہ دیکھا، بس پھر اس کے بعد وہاں پہ دفنا دیا تھا میرے ماموں اور نانا کے ساتھ۔ مطلب انہوں نے جو خواہش تھی ان کی، ان کا احترام ان کے بیٹے نے کیا، انہوں نے پیسے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ان کا یہی تھا کہ میری ماں کی آخری خواہش تھی تو میں اس کو پورا کروں، جہاں وہ دفن ہونا چاہتی تھی انہوں نے انہیں وہیں دفن کیا، اور یہاں پہ بھی ہر چیز کا انہوں نے اچھے سے، ان کی جمعرات ہر چیز ہو رہی ہے، اور جو پھر ماموں تو میرے نہیں پہنچ سکے تھے، ان کو
ویڈیو کال پہ ہی چہرہ دکھا دیا تھا. میرے ابو نے ان سے اجازت لے کے پھر ان کو دفنا دیا تھا. وہ پھر اگلے دن پہنچے تھے، تیسرے والے دن، جب تیسرا تھا ان کا، صبح میں پہنچے تھے وہ. یعنی پردیس تو میں کہتی ہوں، میرے ابو بھی اسی طرح، میری جب دادی کا انتقال ہوا تھا میرے ابو بھی نہیں آ سکے تھے. اس وقت بھی کوئی سعودیہ میں بہت پرانا، میرے ابو نے 28-29 سال سعودیہ میں گزارے، اور اس وقت بھی کوئی جھگڑا ابو کہہ رہے تھے چل رہا تھا، تو اس وجہ سے نہیں آ پائے تھے ہم لوگ، میں نہیں آ پایا تھا. تو بہت مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ، اس دکھ کے ٹائم پہ جو ہے. آپ خوشی میں تو چلو انسان کا گزارا چلی جاتا ہے، لیکن دکھ کے ٹائم پہ اپنوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اپنوں کی بہت یاد آتی ہے، خاص کر جو آپ سے دور ہوتے ہیں. تو وہ ٹائم تو ان کا نکلا، لیکن انہوں نے کس طرح سے وہ اپنی، مطلب ان کے پاس اپنے بچپن سے لے کے میری نانی کے پاس اپنے ابھی تک کے سارے ان کے پاس قصے ہوتے تھے. جو میرے نانا فوج میں ہوتے تھے ان کے قصے تھے، مطلب وہ ہم جب جاتے تھے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک آدھ کہانی، کوئی نہ کوئی ایک آدھ بات وہ ہمیں سناتی رہتی تھی، ہمیں بتاتی رہتی تھی. وہ پشتو میں بولتی تھی میری بچی جنت جو ہے. اب اسے بھی نانی کی بات پشتو میں سمجھ آ جاتی تھی، لیکن وہ جواب اردو میں دیتی تھی جیسے ہم دیتے تھے. جب وہ کوہاٹ ہوتی تھی، ہم 2 مہینے جب چھٹیاں گزارنے جاتے تھے، تو وہاں پر بھی ہم لوگ اس طرح، مجھے پشتو آتی ہے، مجھے پشتو بولنی تھوڑی بہت، اس طرح سے سیکھ لی تھی کہ وہاں جو کھیلتے تھے ہم لڑکیاں ہوتی تھی، نانی بولتی تھی، ماموں نانا ہوتے تھے، تو جو ہے بولتے تھے وہ پشتو میں، ہم اس سے ہم نے آہستہ آہستہ سیکھ لی تھی اپنی پشتو. اور پہلے ایک بھرا ہوا گھر ہوتا تھا ماشاء اللہ سے. یہ لوگ 4 بہنیں اور 4 بھائی تھے میری امی لوگ، جس میں سے ایک چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، اور باقی سارے جو ہیں 3 بیٹے ان کے، 2 کوہاٹ میں ہیں، 1 بیٹی کوہاٹ میں ہے، 3 بیٹیاں یہاں ہیں، 1 بیٹا یہاں ہے. دیکھیے کیسا حساب ہے. اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن بعض ٹائم پہ ہم لوگ بہت بے بس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ جن رشتوں کے بنا ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے بنا رہنا پڑتا ہے، ہمیں گزارنا پڑتا ہے. پہلے ٹائم تو ایسے لگتا ہے جیسے پیروں سے زمین نکل گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن کیسے انسان رہ رہا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیے. اور پھر میں یہ انسان اس چیز پر دیکھتا ہے کہ ماشاء اللہ سے انہوں نے میری امی اپنی بیٹی کی اولاد دیکھی، پھر ان کی بیٹی کی بیٹی کی اولاد دیکھی، ماشاء اللہ سے 3 پیڑھیاں انہوں نے دیکھی ہیں. ان کو ماشاء اللہ اتنی زندگی تھی ان کی. لیکن یہ کہ جس طرح سے انہوں نے کراچی میں ٹائم گزارا تھا نا، ہمیں اس چیز کا دکھ ہوتا ہے. مجھے اس چیز پہ افسوس آتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً وہ یہاں رہتی تھی، لیکن ان کا دل نہیں لگتا تھا. وہ ہمیشہ کوہاٹ کو یاد کرنا، اپنی کوہاٹ کی باتیں کرنا. اور انہوں نے جس طرح سے غریبی کا ٹائم دیکھا تھا ایک ٹائم پہ، جب میرے نانا کی جاب نہیں تھی، نانی بتاتی تھی کہ وہ صبح سے لے کے شام تک سلائی کرتی رہتی تھی. میری امی بھی بتاتی تھی، کہہ رہی چھوٹا بھائی امی کہتی تھی میرے پاس ہوتا تھا، اور امی سارا دن سلائی کرتی رہتی تھی، اور اس سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اس سے انہوں نے گھر چلایا. ایسا ٹائم بھی گزارا میری نانی نے، جب انہوں نے پورے گھر کو سنبھالا. میری امی بتاتی ہیں کہ بعض ٹائم پہ ہمارے گھر کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر میں جاتی تھی اپنے چاچا سے، جنہوں نے گھر میں ان کو گھر نہیں دیا اپنا ہوتے ہوئے بھی، ان سے جا کے مانگ کر میں لے کر آتی تھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کہ ہم بھوکے ہوتے تھے. ایسا ٹائم بھی دیکھا، اور ایسے ٹائم پہ میری نانی نے گھر بھی سنبھالا، اپنی بیٹیوں کی بیٹے کی شادی بھی کی، سب کچھ انہوں نے کیا تقریباً. میرے نانا کی جب جاب ختم ہوئی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. پھر نانی نے ہی گھر کو سنبھالا، وہی سلائیاں کرتی رہیں. پھر جب بیٹے جوان ہوئے، ایک کی شادی کی، بڑے بیٹے کی وہ تو کچھ ہی مہینوں میں چلے گئے، دوسرے کی ہے تو پھر وہ انہوں نے اس گھر کو ٹیک دی، انہوں نے اس گھر کو سنبھالا. جو میرے ماموں دبئی میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس گھر کو سنبھالا، اور انہوں نے جو ہے اپنے بہن بھائیوں کی شادی کی، سب کچھ انہوں نے کیا. پھر انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، ان کا اپنا گھر نہیں ہے. انہوں نے زمین ابھی کوہاٹ میں اپنی ماں کی وجہ سے ہی لی تھی، کہ نانی میری کہتی تھی میں نے کوہاٹ میں اپنا گھر بنانا ہے، ان کی وجہ سے انہوں نے زمین لی تھی، ان کی 4 دیواری کر لی تھی ابھی. لیکن انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، انہوں نے ساری ذمہ داریاں پوری کی جو ان کے حصے کی نہیں بھی تھی، انہوں نے سب کچھ پورا کیا.
انہوں نے گھر میں کچھ نہیں، دنیا میں کچھ نہیں کمایا، لیکن انہوں نے آخرت کما لی۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنی ماں کے لیے وہ بہت زیادہ ہے، اور دعا ہی ہمیشہ، ظاہر سی بات ہے، ہمیشہ انہوں نے دعا ہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ جہان اچھا دے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرتی رہوں، جو میری نانی کی ہے، تو باتیں بہت ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر ہم، دنیا ہے، چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ آج یہ کچھ باتیں تھی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔